بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے تو پاؤں ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، آدھا دن مزدوری کر کے واپس آ گئے ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ آج منّے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، کل سے اسے بخار ہو رہا ہے۔ ان پیسوں سے میں بچوں اور تمہارے ماں باپ کے کھانے کا بندوبست کروں یا منّے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ سر پیٹتے ہوئے زاہدہ اونچی آواز سے بول رہی تھی۔ واجد اور اس کی ماں خاموشی سے سر جھکائے درخت کی چھاؤں میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھے ہوئے زاہدہ کا واویلا سن رہے تھے۔ تجھے پتا تو ہے نا اپنی بیوی کا، پھر کیوں جلدی گھر آ گیا ہے؟ اماں نے دھیمے لہجے سے پوچھا۔ اتنی گرمی میں گھر سے باہر ہی دھوپ میں سڑتا رہتا؟ جس عمارت کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا اس میں اتنا ہی کام تھا، کام ختم ہوا، ٹھیکیدار نے چھٹی دے دی تو کیا کرتا؟ کسی قبر میں جا کر چھپ جاتا، گھر ہی نہ آتا نا؟ سوالیہ نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے واجد نے تپتے لہجے سے جواب دیا۔ لکڑی کے چولہے کے پاس بیٹھی زاہدہ نے بھی واجد کی ساری بات سن لی تھی۔ کسی اور جگہ کوئی کام ڈھونڈ لیتا، گھر آ کر چارپائی توڑنا ضروری تھا؟ زاہدہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ اس تپتی دوپہر میں تو میرے یا تمہارے ابا کا کوئی کارخانہ ہوتا تو وہاں مجھے کام مل سکتا تھا۔ واجد نے بھی اسے کرارا سا جواب دیا۔ ابھی تمہارے بچے اسکول سے آتے ہوں گے، انہیں کھانا ٹھوسنے کے لیے کچھ دینا ہے یا نہیں؟ کھانے کا اشارہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے زاہدہ نے کہا۔ پورا مہینہ ہو گیا ہے مجھے مزدوری کرتے ہوئے، آج ہی کے دن تو آدھا دن کام کیا ہے۔ جو مزدوری ملتی ہے لا کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں۔ تو کیا تم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی سودا سلف نہیں لایا تھا؟ اونچی آواز سے واجد نے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے پیسے بچا کر بینک میں جمع کر دیے ہیں؟ اس مہنگائی میں ہر چیز آسمان کو چھو رہی ہے، جو کما کر لاتے ہو کھا لیتے ہیں، کچھ بچت نہیں ہوتی، بچے تو ایک ایک چیز کو ترس جاتے ہیں۔ زاہدہ نے دو بدو جواب دیا۔ دروازے کی طرف سے کھانسی کی آواز آئی تو زاہدہ نے گلے میں پڑا ہوا دوپٹہ جلدی سے سر پر اچھی طرح اوڑھ لیا۔ ساجد نے بھی جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ پرانی سی سفید شلوار قمیض میں ملبوس واجد کے ابا زمان صاحب ظہر کی نماز با جماعت ادا کر کے واپس آ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آوازیں باہر گلی تک پہنچ رہی تھیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے تم دونوں کا آپس میں بات کرنے کا؟ یہ محلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ تم دونوں کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر ہم اٹھا کر باہر پھینک دیں اس محلے سے۔ صحن کے درمیان میں کھڑے ہو کر زمان صاحب نے غصے سے کہا۔ میں کچھ نہیں کہتی، آپ کا بیٹا ہی شور کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سارا الزام واجد کے سر پر تھوپتے ہوئے زاہدہ نے اپنا دامن بچا لیا۔ میں نہیں جانتا تم غلط ہو یا وہ غلط ہے، لیکن تم دونوں کی آواز گلی تک سنائی دے رہی تھی۔ یہ کوئی شریفوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہو تو کمرے میں بیٹھ کر کرو تاکہ باہر لوگوں کو آواز نہ پہنچے، ابا جان نے ایک بار پھر ڈانٹتے ہوئے کہا۔ واجد نے خاموشی سے سر جھکایا ہوا تھا۔ بیٹی اگر کھانا تیار ہو گیا ہے تو لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ درخت کی چھاؤں میں بچھی ہوئی دوسری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ابا جان نے کہا۔ بس ابھی لے کر آ رہی ہوں۔ اس گھر میں صرف ابا جان ہی ایسی شخصیت تھے جن کے سامنے سبھی دب جاتے تھے، ورنہ نہ جانے کب کا زاہدہ اور واجد کا یہ رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا۔ واجد زاہدہ کی بد زبانی سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ زاہدہ بھی بغیر کسی لحاظ کے واجد کو برا بھلا کہنے سے نہ چونکتی تھی۔ دن بھر کا تھکا ہارا واجد شام کو جب گھر واپس آتا تو اس کی بیوی زاہدہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا محاذ کھول کر بیٹھ جاتی۔ واجد اب بہت تنگ آ چکا تھا۔ اسے اگر اپنے 4 بچوں کا خیال نہ ہوتا تو زاہدہ سے جان چھڑا چکا ہوتا۔ زاہدہ نے سب کے سامنے کھانا رکھ دیا تو بے دلی سے واجد بھی کھانے لگا۔ بچے بھی اسکول سے آ کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ شام ہو گئی تھی، لیکن زاہدہ اور واجد کی آپس میں بول چال بند تھی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ دونوں آپس میں لڑنے کے بعد بات چیت بند کر دیتے تھے اور کئی روز تک ایک دوسرے کو مخاطب ہی نہ کرتے تھے۔ واجد اسی میں عافیت جانتا تھا کہ کم از کم زاہدہ کی زبان تو بند ہے۔ صبح کام پر جاتے ہوئے واجد بہت پریشان تھا۔ نہ جانے ٹھیکیدار نے نیا ٹھیکے پر کام شروع کیا ہوگا یا نہیں۔ اگر کام شروع نہ ہوا تو آج کا دن بھی ضائع چلا جائے گا۔ اس جدید دور میں بھی واجد کے پاس فون نہ تھا کہ وہ فون کر کے ٹھیکیدار سے پوچھ لیتا، ورنہ کسی اور جگہ مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ٹھیکیدار نے نئی عمارت کا کام شروع کر دیا ہو، ورنہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دن بھر مزدوری کر کے ہی وہ شام کو بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔
وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹھیکیدار آج گھر پر آرام کر رہا تھا۔ آج کے دن وہ آرام کر کے کل سے نئی عمارت کا کام شروع کرنا چاہتا تھا۔ واجد بہت مایوس ہوا۔ ایک دو جگہ اور بھی وہ کام کی تلاش میں گیا لیکن ناکام رہا۔ اب گھر جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ ان امیر لوگوں کو کیا پتا کہ ایک دن کی چھٹی سے بھی غریب کا چولہا جلنا بند ہو جاتا ہے۔ سست قدم اٹھاتا وہ گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی زاہدہ ایک بار پھر واویلا مچائے گی۔ وہ گھر پہنچا تو خلاف توقع زاہدہ گھر پر موجود نہ تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور درخت کے نیچے سائے میں لیٹ گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر ماں سمجھ گئی تھی آج پھر اسے کام نہیں ملا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ پوچھا، خاموش رہی۔ سب سے چھوٹا بچہ دادی کے ساتھ ہی چارپائی پر سو رہا تھا۔ آپ کے پاس بچہ چھوڑ کر زاہدہ کہاں گئی ہے؟ واجد نے ماں سے پوچھا۔ وہ ندی پر کپڑے دھونے کے لیے گئی ہے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ گرمی کے موسم میں یہاں پانی کی کتنی قلت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کپڑے دھونے کے لیے ندی پر چلی گئی ہے۔ اماں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ اچھا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، ورنہ مجھے دیکھتے ہی سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ واجد نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، تم بھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتے ہو۔ جب وہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے تو تم ہی خاموشی اختیار کر لیا کرو، تم اس سے بڑھ کر شور کرنے لگ جاتے ہو۔ موقع غنیمت دیکھ کر اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہی بات اگر مجھے سمجھانے کے بجائے اسے سمجھا دے تو کتنا اچھا ہو۔ واجد نے ماں سے بحث کرتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اسے نہیں سمجھاتی، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ جیسا بھی وقت ہو، اچھا ہو یا برا ہو، تم دونوں خوشی سے گزارو، لیکن تم دونوں کا لڑنا جھگڑنا ہی ختم نہیں ہوتا۔ بچے بھی اسی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اماں نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کے لیے بچوں کا حوالہ دیا، لیکن واجد اور زاہدہ دونوں ہی کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ دونوں خود کو حق پر سمجھتے تھے، اس لیے کوئی بھی ہارنے کو تیار نہ تھا۔ زاہدہ کے ساتھ ندی پر اس کی ہمسائی نادیہ بھی کپڑے دھو رہی تھی۔ دونوں کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے میں بھی مصروف تھی۔ زاہدہ نے جلدی کپڑے دھو لیے اور ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ نادیہ بھی کپڑے دھو کر فارغ ہو تو وہ دونوں اکٹھے ہی گھر واپس جائیں۔ زاہدہ نہیں جانتی تھی کہ درخت پر اس وقت کون سی مخلوق بیٹھی ہوئی اسے مسلسل دیکھ رہی ہے۔ اگر اسے علم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس درخت کے سائے کے نیچے نہ بیٹھتی۔ اچانک ہی اسے اپنے کندھوں اور سر پر بوجھ محسوس ہونے لگا۔ آنکھیں بند کر کے وہ گردن کو دائیں اور بائیں گھمانے لگی، جیسے کوئی بوجھ اٹھایا ہو۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے سارے کپڑے دھو لیے ہیں، اپنے کپڑے اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ، بچے بھی اسکول سے آنے والے ہوں گے۔ نادیہ نے اسے آنکھیں بند کیے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اچانک سے ہی میرے سر کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو دباتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھلے ہوئے کپڑے جو کہ ایک گٹھڑی کی صورت میں بندھے ہوئے تھے اس نے اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ واپسی پر وہ بہت خاموش تھی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ ارے زاہدہ، تم بالکل ہی چپ ہو گئی ہو، خیر تو ہے نا؟ تمہارے سر میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ نادیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ سر میں درد تو ہوتا رہتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، زاہدہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تیز تیز قدم اٹھاؤ، بچے گھر پہنچ آئے تو ادھم مچا دیں گے، نادیہ نے اسے سست روی سے چلتے دیکھ کر کہا۔ وہ گاؤں میں داخل ہوئی تو ماسی نزینہ نے انہیں دیکھ لیا۔ اس وقت تم دونوں ندی پر کیا کرنے گئی تھی؟ یہ کوئی وقت ہے ندی پر جانے کا؟ مائی نذیرہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس ماسی، گھر کے کام ختم کرتے کرتے دیر ہو گئی، نادیہ نے جلدی سے جواب دیا۔ آج کے بعد کبھی بھی دوپہر کے وقت ندی پر مت جانا ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس تپتی دوپہر میں درختوں پر جنات آرام کر رہے ہوتے ہیں، جوان لڑکیاں دیکھ کر وہ ساتھ ہی چمٹ جاتے ہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر بہت شر ہوتا ہے۔ ایک ہی سانس میں ماسی بولی جا رہی تھی۔ حسب عادت ماسی انہیں سمجھانا شروع ہو چکی تھی۔ اچھا ماسی، آئندہ احتیاط کریں گے، ابھی تو گھر جانے دو، بچے آ رہے ہوں گے۔ ماسی سے جان چھڑانے کے لیے زاہدہ نے جلدی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ نادیہ نے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو واجد کو درخت کے سائے میں آرام کرتے دیکھا۔ خلاف توقع آج وہ خاموش رہی اور دھلے ہوئے کپڑے دھوپ میں پھیلانے لگی۔ گیلے کپڑے پھیلا کر سوکھے ہوئے کپڑے اٹھا کر اندر لے گئی۔ واجد اور اماں دونوں اس کی خاموشی پر ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب وہ خاموشی سے لکڑیوں کی مدد سے چولہے میں آگ جلا رہی تھی تاکہ جلدی سے بچوں کے لیے کھانا بنا سکے۔
بچے اسکول سے آتے بھوک بھوک کا شور مچا دیتے ہیں، اس لیے وہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے ہی کھانا بن جائے، لیکن اس کی خاموشی واجد اور اماں کو ہضم ہی نہ ہو رہی تھی۔ ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا۔ زاہدہ جب کام کر کے تھک جاتی تو غصے میں سبھی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بہت خاموش تھی۔ اس کی خاموشی پر واجد جہاں حیران تھا، وہاں پر خوش بھی ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیشوا ہے۔ زاہدہ جلدی جلدی کام کر رہی تھی۔ ابھی کھانا بننے میں کچھ وقت تھا جب تینوں بچے اسکول سے واپس آ گئے۔ حسب عادت بچوں نے کھانا مانگنا شروع کر دیا۔ پہلے اچھی طرح سے ہاتھ منہ دھو لو، یونیفارم بدل لو، اتنی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا۔ بچوں کے شور مچانے پر زاہدہ نے غصے سے کہا۔ واجد جو کہ دل ہی دل میں پریشان ہو رہا تھا کہ بیوی آج بہت خوش ہے، اس کی غصے بھری آواز سن کر پرسکون ہو گیا تھا۔ یہ سکون بھی تھوڑے دنوں کے لیے ہی تھا، لیکن وہ نہ جانتا تھا ماں کی ڈانٹ سن کر بچے بھی خاموش ہو گئے تھے۔ آج زاہدہ نے واجد سے جلدی گھر آنے پر جھگڑا نہ کیا تھا۔ یہ بہت اچنبے کی بات تھی۔ دن سارا وہ گھر پر کام کرتی رہی، لیکن خاموش ہی رہی۔ رات کو صحن میں بستر بچھا کر سب سوتے تھے۔ سب کے بستر بچھا کر وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ دن بھر کام کرنے کی وجہ سے وہ جلد ہی سو گئی۔ گاؤں کے لوگ جلد سونے اور صبح جلد اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے سب گھر والے ہی جلد سو جاتے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زاہدہ کی چارپائی کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن سب پرسکون نیند سو رہے تھے۔ اچانک ہی اس کی نگاہ اپنے پاؤں کی طرف گئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا ہیولا اسے کھڑا دکھائی دیا۔ اس ہیولے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا تو وہ خوف سے چیخنے لگی۔ شور کی آواز سن کر واجد اور اس کے اماں ابا بھی جاگ آئے۔ وہ ابھی تک چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ اس کے قریب آ کر واجد نے پوچھا۔ زاہدہ نے خوفزدہ انداز سے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرنے پر واجد نے دیکھا، لیکن کچھ بھی نہ تھا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے ساجد نے کہا۔ زاہدہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے صحن کی طرف دیکھنے لگی۔ اس جگہ پر اب کوئی بھی نہ تھا۔ وہ کبھی صحن میں اور کبھی واجد کو دیکھتی۔ خوف سے کانپتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زاہدہ بیٹی، کیا ہو گیا ہے تجھے، کیوں چیخ رہی تھی؟ اس کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اماں نے شفقت بھرے لہجے سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہے، ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے زاہدہ نے کہا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ ابھی تک اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا سایہ جو اسے اپنی طرف بلا رہا تھا، وہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہ رہا تھا۔ صبح تک وہ کافی بہتر ہو چکی تھی اور اپنی پرانی والی حالت میں واپس آ گئی تھی۔ اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ اگر آج پیسے گھر نہ لائے تو شام کو کچھ نہیں پکے گا، پھر نہ کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا نہ تھا۔ واجد کے سامنے ناشتے کے برتن رکھتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے سے کہا۔ میں جان بوجھ کر گھر واپس نہیں آتا، گھر سے مزدوری کرنے کے لیے ہی جاتا ہوں۔ کوئی میرا دماغ تو خراب نہیں جو خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہوں۔ یہاں سے پیدل جانا اور آنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ واجد نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ مجھے باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے سونے کی چوڑیاں بنوا کر دے دو، تمہارے بچوں کے کھانے کے لیے ہی مانگا ہے۔ زاہدہ نے اس کی مالی حیثیت پر چوٹ کی تھی۔ جھگڑے کو طول دینے کے بجائے واجد نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ناشتہ کر کے وہ گھر سے نکل آیا۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد زاہدہ گھر کا پھیلاؤ سمیٹنے لگی۔ حسب معمول اماں درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا چائے والے ہوٹل پر کچھ دیر کے لیے چلے جاتے تھے، وہاں پر اپنے پرانے دوستوں سے گپ شپ کرتے تھے۔ مننے کو سلا کر زاہدہ نے اماں کے پاس ہی چارپائی پر لٹا دیا۔ ہاتھ والے پنکھے سے اماں مننے کو پنکھا جھلانے لگی۔ زاہدہ تیزی سے گھر کے کام کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک سے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اب وہ خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کے چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ اسے کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ نظر انداز کر گئی اور دوبارہ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک سایہ دیوار پر دکھائی دینے لگا۔ کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے دیوار پر دیکھ رہی تھی۔ خوف سے اس کا سانس حلق میں اٹکنے لگا اور پاؤں زمین کے ساتھ منجمد ہو گئے۔
उससे अपने इर्द गिर्द की हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी। रफ्ता रफ्ता साया पूरी दीवार पर फैल गया था। वो फटी फटी खौफजदा निगाहों से देख रही थी। खौफ से उसके दांत बजने लगे थे और सांस हलक में अटकने लगा था। चकराते हुए सर के साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अम्मा बाहर मुन्ने के साथ ही दरख्त के नीचे सो रही थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो उसी कमरे में ही पड़ी हुई थी। अम्मा सो रही थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे। किसी को उसके बेहोश होने का पता ही न चल सका। वो अभी तक खौफजदा थी। अब दीवार पर कोई साया दिखाई न दे रहा था। ये देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई और वो अपने अंदर हौसला पैदा करते हुए कमरे से बाहर आ गई। घड़े से पानी डालकर पीने के बाद वो खुद को बेहतर महसूस करने लगी थी। ना जाने ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों बार बार डर जाती हूँ। आज से पहले तो ऐसा कभी ना हुआ था। दरख्त के साए में बिछी हुई दूसरी चारपाई पर बैठकर वो सोच रही थी। इन गैर मामूली वाकयात की उसे कुछ समझ ना आ रही थी। बहुत देर तक अजीब सी कैफियत से दो चार रही और चारपाई पर बैठी रही। जब उसका दिमाग कुछ ठिकाने आया तो उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। उसे दिन का खाना बना लेना चाहिए। तमाम ख्यालात को झटकते हुए वो दोबारा से घर के कामों में मसरूफ हो गई। आज वाजिद घर वापस न लौटा था। इसका मतलब था उसे आज के दिन काम मिल गया है। ये सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी, वरना वो बहुत परेशान हो रही थी कि अगर आज भी वाजिद को काम न मिला तो फिर क्या होगा। बच्चे स्कूल से वापस आए तो सबने घने दरख्त की छांव में बैठकर खाना खाया। खाना खाते हुए जाहिदा को अपना सर बहुत भारी महसूस होने लगा। कंधों पर भी बहुत ज्यादा बोझ महसूस हो रहा था। बोझ के एहसास से गर्दन बिल्कुल अकड़ गई थी। सब खाने में मसरूफ थे, किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो न दी। तकलीफ की शिद्दत से उसने आंखें बंद कर ली और मुंह जोर से भींच लिया ताकि कोई उसके कराहने की आवाज सुनकर परेशान ना हो। चंद लम्हों बाद अचानक ही सर और कंधों से बोझ हट गया और उसने एक आजादाना लंबी सांस ली। उसका अटका हुआ सांस बहाल हुआ था। वो हैरान थी कि उसे क्या हो जाता है। अचानक ही अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाती हूँ। शाम होते ही वाजिद भी घर आ पहुंचा। मामूली सी बात पर दोनों में एक बार फिर झगड़ा हो गया। बच्चे सहमी हुई नजरों से माँ और बाप को देख रहे थे। दोनों को बच्चों का कोई एहसास न था। अम्मा खामोशी से दोनों का शोर सुन रही थी। जानती थी कि कुछ भी कह लें इन दोनों को असर नहीं होगा। अम्मा जाहिदा को बार बार समझाती थी कि वो अपनी जबान को कंट्रोल में रखा करे ताकि घर का माहौल खराब ना हो। अम्मा की बात सुनकर तो जाहिदा हत्ते से ही उखड़ जाती। वो खुद को हक पर समझती थी। गुर्बत ने उसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सीला बना दिया था। यही वजह थी कि वो वाजिद को भी बहुत बुरा भला कहती थी। रात को सब सहन में सो रहे थे जब अचानक ही जाहिदा को सर्दी का एहसास होने लगा। आंखें खोलकर उसने अपने दाएं बाएं देखा, सब आराम से सो रहे थे, लेकिन वो तो सर्दी की शिद्दत से कांप रही थी। वो हैरान भी हो रही थी कि इस शदीद गर्मी में उसे ठंडक का एहसास क्यों हो रहा है। खुद को सरता पांव चादर में ढांपते हुए वो सर्दी से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि उसका पूरा जिस्म ठंड की वजह से अकड़ रहा था। हैरान होते हुए वो बिस्तर से उठी ताकि अपने लिए कोई कंबल ला सके। सामने का मंजर देखकर उसका सर चकरा गया और अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी। गिरने के अंदाज से चारपाई पर गिर गई। चांद की रोशनी में उसे वाज़े दिखाई दे रहा था। एक साया उसके सराहने की तरफ खड़ा था। उसे पहचानने में देर न लगी थी कि कल भी यही साया था। खौफ से उसके हवास मुंजमद होने लगे थे। अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया। उसकी सर्दी का एहसास खत्म हो गया और साया भी गायब हो गया। खुसर फुसर की आवाज पर वाजिद की आंख खुली तो उसने जाहिदा को जागते हुए पाया। क्या हुआ है जाहिदा, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? इस वक्त क्यों जाग रही हो? वाजिद ने फिक्रमंदी से पूछा। उसे कल वाला वाकया याद था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पानी पीने के लिए उठी थी, उसने खुद पर काबू पाते हुए जल्दी से जवाब दिया। वाजिद मुतमईन हो गया और करवट बदलकर दोबारा सो गया। जाहिदा की नींद तो उड़ चुकी थी। पैदर पै होने वाले वाकयात ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। सुबह जब वो जागी तो उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। अम्मा तो अब बूढ़ी हो चुकी थी कि खाना बनाना या घर का कोई काम करना भी उनके लिए मुमकिन न था। जाहिदा की बच्चियां भी अभी छोटी थी, लिहाजा उसे घर के कामकाज करने के लिए उठना पड़ा। सर में शदीद दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो बच्चों को मुसलसल डांट रही थी। कभी वो बच्चों को डांटती और कभी वाजिद के साथ लड़ना शुरू कर देती। गुस्से में आकर वाजिद घर से नाश्ता किए बगैर ही निकल गया।
ابا کے بار بار منع کرنے اور ڈانٹنے پر بھی اس کا غصہ کم نہ ہو رہا تھا، بلکہ سر درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بچے اسکول چلے گئے تو اس نے چھوٹے بیٹے کو نہلا کر کپڑے پہنائے اور سلا دیا۔ روزانہ کی طرح آج بھی بچہ دادی کے پاس ہی سو رہا تھا اور وہ ہاتھ پنکھے سے اسے پنکھا جل رہی تھی۔ اماں، میرے سر میں بہت درد ہے، میں کچھ آرام کرنے لگی ہوں، اگر منا جاگ گیا تو مجھے آواز دے دینا، میں کمرے میں ہی لیٹی ہوئی ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو دباتے ہوئے زاہدہ نے کہا۔ اماں کا جواب سنے بغیر ہی وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی، آنکھیں بند کی، وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو دبا رہی تھی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اب تو وہ تکلیف کے ساتھ سسک رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اگر واجد گھر ہوتا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی تھی۔ اچانک ہی سکون کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور پرسکون ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نرم نرم انگلیوں کا احساس اسے اپنے سر پر ہو رہا تھا، کوئی بہت آرام سے اس کا سر دبانے لگا۔ پرسکون ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کھلے منہ والے زخم پر مرہم لگا دی گئی ہو۔ کچھ یاد آ جانے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اپنے کمرے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ یہی تو اس کا مسیحا تھا جو تکلیف میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس اجنبی نوجوان کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر زاہدہ نے پوچھا۔ کیا ہوا، تم لیٹی رہو، میں تمہارا سر دباتا ہوں۔ زاہدہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس لڑکے نے کہا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ جی ہاں، اس کے جواب نہ دینے پر زاہدہ نے دوبارہ پوچھا۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، تمہاری تکلیف دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے تمہاری مدد کرنے کے لیے آ گیا ہوں، اور تم دیکھ لو میرے سر دباتے ہی تمہارا سر درد غائب ہو گیا۔ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح مسکراتے ہوئے اس نے کہا۔ زاہدہ کو ابھی تک اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کی مسکراہٹ بہت پراسرار تھی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت برا ہو جائے گا، اگر تمہیں کسی نے اس کمرے میں دیکھ لیا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے زاہدہ نے خوفزدہ انداز سے کہا۔ کسی اجنبی نوجوان کو اس کے کمرے میں دیکھ کر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری وجہ سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اجنبی نوجوان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے اور تمہاری باتوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہمت کر کے زاہدہ نے اسے تند لہجے سے کہا۔ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ہمدرد ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر غصہ کرو گی تو سر میں دوبارہ درد شروع ہو جائے گا۔ ہمدردانہ لہجے سے اس نے کہا تو زاہدہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس حسین نوجوان کی باتیں اسے اچھی لگ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ، خدا کے لیے، زاہدہ نے اسے غصے سے کہا۔ آرام سے، آرام سے، ابھی تو میں نے کہا ہے کہ غصہ مت کرو، دوبارہ سر میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ میرا نام ناش ہے، مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، تمہارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں اور تم بہت مشکل سے وقت گزار رہی ہو، اس لیے مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خناش نے دکھی لہجے سے کہا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ زاہدہ کے حالات کا اسے بہت دکھ ہے۔ اس کے توقع کے عین مطابق زاہدہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اچانک ہی گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی تو زاہدہ کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ یہ وقت ابا جان کے گھر واپس آنے کا ہے، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے زاہدہ نے فکر مندی سے کہا۔ تم گھبراؤ مت، کمرے سے باہر چلی جاؤ، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، خناش نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل بھی پریشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زاہدہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابا جان درخت کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ چکے تھے۔ اس نے شکر ادا کرتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا۔ ابا جان کمرے کی طرف نہ آئے تھے ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ گھڑے سے پانی ڈال کر وہ ابا جان کے لیے لے گئی۔ پانی پی کر ابا جان نے اسے بہت دعائیں دی۔ سر جھکاتے ہوئے وہ کمرے میں واپس آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ خناش کمرے میں ہی موجود ہوگا، لیکن وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ نہ جانے خناش کہاں چلا گیا تھا، میں نے تو اسے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ دوسرے کمرے میں جھانکتے ہوئے زاہدہ نے سوچا۔ باری باری اس نے گھر کے ہر کونے میں دیکھ لیا لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ اچھی بات ہے کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی اس گھر سے نکل گیا، اگر خدا نہ خواستہ اماں یا ابا اسے دیکھ لیتے تو نہ جانے کیا سوچتے، مجھ پر کوئی الزام بھی لگا سکتے تھے۔ زاہدہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔
اس کی انگلیوں میں تو جادو تھا۔ میرے سر کا درد تو ایسے غائب ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ کرنے کے دوران مسکراتے ہوئے وہ سوچنے لگی، خناش کی شخصیت میں کچھ ایسی کشش تھی کہ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہ رہا تھا۔ سارا دن وہ اسی کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ زاہدہ غصے کی تو بہت تیز تھی، لیکن ایک اچھی عورت تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی واجد کے ساتھ ہو گئی تھی۔ شروع کے کچھ مہینے تو بہت اچھے گزرے، لیکن ماں باپ کے گھر کی طرح یہاں پر بھی غربت نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ جب وہ بچوں کو ضروریات زندگی کے لیے ترستے ہوئے دیکھتی تھی تو اسے واجد پر بہت غصہ آتا تھا۔ واجد بھی اس کی باتیں سن کر غصے میں آ جاتا تو دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ جلد ہی دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے تھے، لیکن بچوں کی وجہ سے ایک ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ شام کو واجد تھکا ہارا گھر آیا۔ سارا دن محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ نہا کر کپڑے بدلے اور کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سب گھر والے سو چکے تھے، لیکن زاہدہ کو نیند آ رہی تھی۔ وہ بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے خناش کا انتظار تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اچانک ہی اسے ایسی خوشبو محسوس ہوئی جو ابھی اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ اسی خوشبو کا تو اسے انتظار تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پانی کے گھڑوں کے پاس وہ کھڑا تھا۔ محتاط قدم اٹھاتی ہوئی وہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور ایک تاریک کونے میں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ تم اچانک سے کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، لیکن تم کہیں دکھائی نہ دیے۔ سب سے پہلے زاہدہ نے اس سے سوال کیا۔ میں تمہارے آس پاس تھا، اگر تم مجھے بلاتی تو میں فوراً آ جاتا، پیار بھرے لہجے سے خناش نے کہا۔ اس کی بات سن کر زاہدہ کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ شرم کے اثرات بھی نمایاں ہوئے تھے۔ میں تو پریشان ہو رہی تھی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ تمہیں آواز کیوں دیتی؟ شرم سے سر جھکاتے ہوئے زاہدہ نے کہا، مجھے تم پر بہت ترس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا حسین بنایا ہے، لیکن تمہارے نصیب ایک غریب انسان کے ساتھ جوڑ دیے۔ زاہدہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خناش نے محبت بھرے لہجے سے کہا، ماں باپ نے بھی سر کا بوجھ سمجھ کر اتارا تھا، اس لیے مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ زاہدہ نے بے بسی سے جواب دیا، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ خناش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ہنس کر بات کر لیتے ہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اس کے نرم لہجے پر زاہدہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہاری یہ خوبصورت اور معصوم شکل دیکھ کر ہی میرا دل تمہاری طرف متوجہ ہوا تھا۔ خناش نے والہانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی، اس لیے نگاہیں جھکا لی۔ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ اس کی نظروں کا والہانہ پن دیکھ کر زاہدہ گھبرا گئی تھی، اس لیے بات بدلنے کے لیے جلدی سے پوچھا، میں نے تمہیں اپنا نام بتا دیا ہے، کیا یہی کافی نہیں ہے؟ نظریں اس کے چہرے پر گاڑھے خناش نے سنجیدہ انداز سے کہا، تم رہتے کہاں ہو، کیا کرتے ہو، میرے بارے میں کیسے جانتے ہو، یہ تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ زاہدہ نے ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے قرار تھی۔ پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم اسی طرح مجھ سے ملتی رہو گی۔ پر امید نگاہوں سے زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے خناش نے کہا، ایسی بھی کیا بات ہے کہ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد میں تم سے دوبارہ ملنے سے انکار کر دوں گی؟ زاہدہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، بچے کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی تو زاہدہ تیزی سے بھاگتے ہوئے بچے کی طرف آئی تاکہ کسی کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی بچے تک پہنچ جائے۔ چارپائی پر بیٹھ کر وہ بچے کو چپ کرانے لگی۔ اندھیرے میں وہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ خناش اسی جگہ پر کھڑا ہے یا نہیں۔ اسے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا تھا۔ چارپائی پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور خناش کی پیار بھری باتوں کو یاد کرنے لگی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ شادی شدہ اور 4 بچوں کی ماں ہے۔ جب اسے اپنے شریک حیات کی طرف سے غصے اور تانے کے سوا کچھ نہ ملتا تھا تو کسی نامحرم کی طرف راغب ہو جانا کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ خناش کی خوبصورت پیار بھری باتیں یاد کرتے کرتے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اب تو روز ہی ایسا ہونے لگا تھا، دن ہو یا رات وہ دونوں ملاقاتیں کرتے رہتے۔ زاہدہ جو ہر وقت غصے میں رہتی تھی اور مرنے مارنے کے لیے تیار رہتی تھی، اب وہ کافی بدل چکی تھی، خوش خوش دکھائی دینے لگی تھی۔ واجد کے ساتھ ابھی بھی اس کی منہ ماری ہو جاتی تھی۔ زاہدہ اپنی غربت سے بہت تنگ تھی اور چاہتی تھی کہ واجد کوئی ایسا کام کرے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ اپنی اس خواہش کا اظہار اس نے خناش کے ساتھ کیا، کیا تم اب بھی واجد کے ساتھ ہی باقی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟
افسوس بھری نگاہوں سے زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے خناش نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے اب واجد کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کون پالے گا؟ اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ زاہدہ نے طنزیہ انداز سے کہا، تمہاری بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف تم سے ملنے آتا ہوں، تمہیں ابھی بھی واجد کی پڑی ہوئی ہے۔ چہرے پر دکھی اثرات سجاتے ہوئے خناش نے شکوہ کیا، تم نے تو مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا کہ تم کہاں رہتے ہو اور کہاں سے آتے ہو۔ مجھے کیا پتا کہ تمہارا گھر بار ہے بھی یا نہیں؟ زاہدہ نے اس کی دکھی صورت دیکھتے ہوئے کہا، اور جب بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی تو وہ ٹال دیتا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ میری اصلیت جان کر بھی مجھ سے ملتی رہو گی۔ خناش نے ایک بار پھر اس کی منت کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے ڈرتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے زاہدہ نے پوچھا، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ خناش نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر تم پر یقین نہ ہوتا تو کبھی بھی تمہارے اتنے قریب نہ آتی۔ زاہدہ نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا، تم یقین کرو کہ میں تم سے پہلی نظر میں ہی محبت کر بیٹھا تھا، مجھے خود پر اختیار ہی نہ رہا تھا، تمہارے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ زاہدہ کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں وہ بول رہا تھا۔ اس کی پیار بھری نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے زاہدہ نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ میں تمہیں ایک بہترین زندگی دینا چاہتا ہوں جس میں تمہیں کسی چیز کے لیے بھی ترسنا نہ پڑے، تمہارے منہ سے الفاظ نکلیں اور میں تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ خناش نے محبت بھرے انداز سے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ زاہدہ نے بے یقینی سے پوچھا، تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ تمہارے پیچھے گھر بار چھوڑ چکا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، اور تم کہتی ہو کہ کیا سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں؟ دکھی لہجے سے افسوس کرتے ہوئے خناش نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم ناراض مت ہو، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے زاہدہ نے جلدی سے جواب دیا، اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا اور تمہیں ایسی زندگی دوں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ خناش نے اسے مستقبل کا حسین سپنا دکھاتے ہوئے کہا۔ زاہدہ بھی مستقبل کے سپنوں میں کھونے لگی تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ تمہارا تعلق کس شہر سے ہے، تم مجھے کس دنیا میں لے کر جانا چاہتے ہو؟ زاہدہ نے ایک بار پھر اس کے بارے میں پوچھا۔ تمہیں شاید بہت عجیب لگے، لیکن یہی سچ ہے کہ میں ایک جن ذات ہوں اور تمہارے عشق میں ڈوب چکا ہوں۔ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ الفاظ تھے یا کوئی بم دھماکہ؟ زاہدہ خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میری اصلیت جاننے کے بعد بھی مجھ سے ملتی رہو گی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو، میں تمہاری زندگی کا انداز بدل دوں گا۔ خناش نے اسے یاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم جن ہو؟ زاہدہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں جن ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تمہاری ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، منت بھرے لہجے سے خناش نے کہا۔ وہ ایک بار پھر اسے مستقبل کے سپنے دکھانے لگا۔ زاہدہ اپنی غربت بھری زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی، اس لیے وہ بھی حسین مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ بھی تو ایک ایسی ہی زندگی چاہتی تھی جس میں دنیا کی ہر آسائش اس کی دسترس میں ہو۔ تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، اس دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور تمہاری دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے زاہدہ نے خناش سے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ پچھلے 3 ماہ سے مجھے تمہارے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں؟ فکر مندانہ انداز سے پیشانی پر آئے بال ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے خناش نے کہا، تم سمجھ نہیں سکتے، میں بہت مجبور ہوں، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم اچھی طرح سے سوچ لو، میں ایک بار پھر آؤں گا، میں تمہیں ایسی ایک خوبصورت زندگی دوں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ بچے واجد کے پاس بالکل محفوظ رہیں گے، تم اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو جو بھی دینا چاہو گی دے سکو گی، تمہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ خناش نے اسے خوبصورت اور پر آسائش زندگی گزارنے کا لالچ دیا۔ میں بچوں کی ماں ہوں، انہیں بھلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ زاہدہ نے مایوسانہ انداز سے کہا، تم جب چاہو گی اور جس وقت چاہو گی اپنے بچوں کو مل سکو گی،
तुम्हारे बच्चे हर वक्त तुम्हारी दस्तरस में होंगे। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा, जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। खन्नाश उसे मुस्तकबिल के हरे भरे सपने दिखाने में कोई कसर न छोड़ रहा था। तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि मेरे भी बच्चे हैं और बीवी है, लेकिन मैं तुमसे पहली नज़र में ही मोहब्बत करने लगा था, इसलिए तुम्हें पाने के लिए सब कुछ छोड़ कर आ गया हूँ। उसे मुसलसल सोचों में गुम देखकर खन्नाश ने अपनी दिली कैफियत का इजहार किया। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा, तुम अच्छी तरह से सोच लेना। उसे सोचों में गुम देखकर खन्नाश ने दुखी लहजे से कहा और उसके सामने से गायब हो गया। जाहिदा भी सुस्त रवि से कदम उठाते हुए अपने बिस्तर पर आ गई। वाजिद का तो उसे कोई मसला नहीं था, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सारा दिन वो सोचों में मगन रही और किसी भी फैसले पर ना पहुंच सकी। एक तरफ तो उसकी जिंदगी की ख्वाहिशात पूरी होने जा रही थी और दूसरी तरफ उसकी औलाद थी। वो दोनों ही को नहीं छोड़ना चाहती थी। आज अंधेरा फैलते ही वो परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खन्नाश को क्या जवाब दे। सब घर वालों के सो जाने पर वो खामोशी से उठकर उस कोने में आ गई जहां वो दोनों बैठकर बातें करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था, खन्नाश अभी तक ना आया था। उसके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अचानक ही उसके सामने नमूदार हुआ। आज वो भी बहुत खामोश और अफसुर्दा लग रहा था। उसे बहुत बेचैनी थी, ना जाने जाहिदा क्या फैसला करेगी। वाजिद ने करवट बदल कर देखा तो बच्चा अकेला सो रहा था। जाहिदा दिखाई न दे रही थी। मोहतात अंदाज से वो उठकर बैठ गया और हर तरफ देखने लगा, लेकिन उसे जाहिदा कहीं दिखाई न दे रही थी। अचानक ही उसे किसी की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी तो वह बहुत मोहतात कदम उठाते हुए उसकी तरफ चल पड़ा, जिस तरफ से बातों की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे में वो देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन बातें कर रहा है। जल्द ही उसने पहचान लिया कि जाहिदा है और उसके साथ ही एक मर्द भी मौजूद है। ये मंजर देखकर उसकी रगो पैं में आग सी लग गई थी। तुम जो भी फैसला करोगी मुझे कबूल होगा, खन्नाश ने फैसले का इख्तियार जाहिदा को देते हुए कहा। वाजिद तवज्जो से उनकी बातें सुनने लगा था। तुम सोच सकते हो कि कोई माँ अपनी औलाद को छोड़ने का फैसला करे। मेरे लिए औलाद सबसे बड़ी रुकावट है। मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ। जाहिदा ने सर झुकाकर अफसोस भरे अंदाज से कहा, मेरे लिए लौट जाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अफसरदा लहजे से खन्नाश ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मेरे और तुम्हारी राह में रुकावट वाजिद नहीं बल्कि मेरी औलाद है, और एक माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ है उसी के साथ खुश रहने की कोशिश करो। आंखों से बहते हुए आंसू साफ करते हुए जाहिदा ने कहा। वाजिद को उसकी बातें सुनकर बहुत तहश आ रहा था। जाहिदा ने कभी हंसकर वाजिद से बात ना की थी और यहाँ पर वो एक नामहरम के लिए अपने मुंह से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। वाजिद का खून गैरत से जोश मार रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी और इसी वक्त उस औरत की गर्दन उतार देता। दबे कदमों चलता वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। खन्नाश ने फौरन गर्दन घुमा कर देखा। जाहिदा ने भी खन्नाश की नजरों का ताक्कुब किया और वाजिद को देखकर उसके औसान खता हो गए। बदकिरदार औरत, मैं हैरान था कि आजकल तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो। तुम्हें घर की भी होश नहीं थी। अब पता चला कि तुम तो किसी के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। तुम्हारे सर पर इश्क का भूत सवार हो चुका था। तुम्हें किसी की क्या फिक्र होनी थी। उनके करीब पहुंचकर वाजिद ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा, वाजिद, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। थूक निकलते हुए उसने खौफजदा अंदाज से कहा, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुंह से एतराफ मोहब्बत मैं सुन चुका हूं। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें संभाल सकता हूं। तुम अपने इस आशिक के साथ जाना चाहती हो तो चली जाओ। वाजिद ने उसे धुतकारते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने आज तक जाहिदा के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो तुम इसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। खन्नाश ने पहली बार वाजिद को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुम जो कुछ भी इसके लिए करना चाहते हो कर लो। मैंने कुछ नहीं किया तो तुम इसको आसमानों पर लेकर उड़ना शुरू कर दो। इसकी जो ख्वाहिशें हैं तुम पूरी कर दो। मैंने तुम्हें नहीं रोका है। गुस्सीली निगाहों से खन्नाश की तरफ देखते हुए वाजिद ने ललकारते हुए कहा, मैं तो इसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन यही मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। खन्नाश ने अफसुर्दगी से जवाब दिया, इसे बच्चों की फिक्र है ना। इसे बोलो कि ये बच्चों की फिक्र बिल्कुल ना करे। मैं बच्चे खुद संभाल सकता हूँ। ये अपनी जिंदगी जैसे गुजारना चाहती है गुजारे।
वाजिद ने उसे खुली छुट्टी देते हुए कहा, मैं बच्चे साथ लेकर जाऊंगी, तुम्हारे पास छोड़कर जाने वाली नहीं। उसने दूबदू जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? जिन्नात की दुनिया में अपने बच्चे साथ लेकर जाना चाहती हो? वो ना तो इंसान जैसे रहेंगे और ना ही जिन्नात जैसे बन सकेंगे। वो बच्चों को साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जाहिदा के सामने तो ऐसा नहीं कह सकता था। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा। खुशी के तासुरात चेहरे पर सजाते हुए खन्नाश ने उससे कहा। ये जान कर के खन्नाश इंसान नहीं बल्कि जिनजात है, वाजिद हैरान हो गया था। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, बल्कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि तुम चली जाओ, ले जाओ इसे। तुम जहां भी लेकर जाना चाहते हो, लेकिन मैं अपने बच्चे नहीं जाने दूंगा। वाजिद ने जाहिदा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा और खन्नाश को भी उसे ले जाने की इजाजत दे दी। खन्नाश तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। मैं अपने बच्चे तुम्हारे पास भूख से मरने के लिए नहीं छोड़कर जाऊंगी, अपने बच्चों को साथ लेकर जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते, जाहिदा ने उसे धमकी देते हुए कहा। वो जानती थी कि खन्नाश उसके लिए मुकाबला कर सकता है, इसलिए वो अकड़ कर बोल रही थी। बच्चे तो तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएंगे और ना ही मैं जाने दूंगा। तुमने जाना है तो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। गांव वालों के सामने मैं तुम्हें इस जिनजात के साथ रुखसत करूंगा ताकि सबको तुम्हारी हकीकत पता चले, जोशीले लहजे से वाजिद ने कहा। वो उस वक्त शदीद गुस्से में था और सोचने समझने की सब सलाहियतें खो चुका था। खन्नाश, तुम मेरे बच्चों को और मुझे अपनी दुनिया में ले चलो, उम्मीद भरी निगाहों से खन्नाश को देखते हुए जायदा ने कहा। वो कुछ सोच रहा था। शोर हंगामा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिसे लेकर तुम खुश हो जाओगे और फिर मैं जायदा को अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। खन्नाश ने कुछ सोचते हुए वाजिद को पेशकश की। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? अगर मेरे लिए काबिल कबूल हुआ तो कबूल कर लूंगा, वाजिद ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हारे और जाहिदा के दरमियान इख्तलाफ बच्चों की वजह से है। बच्चे तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम बच्चों को पालो, उनकी परवरिश करो। उसके बदले मैं ना तुम्हें सिर्फ बहुत सी दौलत दूंगा, बल्कि कभी कभी जाहिदा को भी बच्चों से मिलने की इजाज़त भी दे दूंगा। मुस्कुराते हुए खन्नाश ने पेशकश की। खन्नाश की बात सुनकर तो जाहिदा की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो तो सोच भी ना सकती थी कि खन्नाश इस कदर खुद गर्ज भी हो सकता है। मुझे किसी किस्म की दौलत की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे खुद पाल सकता हूँ, वाजिद ने मलाइमत भरी निगाहों से जाहिदा की तरफ देखते हुए कहा। अचानक ही फिजा में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी तो तीनों उसकी तरफ मतवज्जे हुए। इसे कैसे पता चला कि मैं इंसानों की दुनिया में हूँ? उससे पूछते हुए खन्नाश ने फिक्रमंदी से कहा। अचानक ही उसके सामने एक लंबी तड़ंगी औरत दिखाई देने लगी। ऐसी खौफनाक औरत इससे पहले कभी न देखी थी। पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था, सर के बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर भी फैल रहे थे। अचानक से इतनी खौफनाक सूरत अपने सामने देखकर जाहिदा और वाजिद खौफजदा हो गए थे। खन्नाश मोशी से खड़ा उसे देख रहा था। तुम क्या समझे थे कि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं पहुंच सकती? तुम देख लो कि मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया है। अब बताओ कहां तक भाग कर जाओगे? खौफनाक औरत ने खन्नाश की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज से कहा। तुम्हें कैसे खबर हुई कि मैं इंसानों की दुनिया में हूं? मुंह बनाते हुए खन्नाश ने उससे पूछा। उस वक्त उसकी आमद खन्नाश को बहुत बुरी लग रही थी। मैंने तुम्हें ढील दी हुई थी और तुम समझ रहे थे कि मैं कुछ नहीं जानती। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा अमल किए हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम क्या कर रहे हो और किन चक्करों में पड़े हुए हो। अपने लंबे लंबे दांतों की नुमाइश करते हुए उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा। मैं अपने खामिंद को अपनी दुनिया में लेकर जा रही हूँ, तुम जानो और तुम्हारा खामिंद और बच्चे। खौफनाक औरत ने जाहिदा के सामने खन्नाश का हाथ पकड़ते हुए तंज का तीर चलाया था। जाहिदा अफसोस भरी निगाहों से खन्नाश को देख रही थी। जब मियाँ और बीवी के दरमियान इख्तलाफ बढ़ जाते हैं तो फिर वो नए सहारे की तलाश करने लगते हैं, एक दूसरे से बदजन हो जाते हैं। अगर तुम एक बार हमारी दुनिया में कदम रख लेती तो दोबारा कभी अपने बच्चों को न देख सकती, खन्नाश की बीवी ने दोनों को समझाते हुए कहा। उसकी आखिरी बात सुनकर तो जाहिदा की आंखें खुल गई थी। इसे तो अपनी दुनिया में ले जाकर मैं सरदार के सामने पेश करूंगी, वो खुद ही इसकी सजा तजवीज करेगा, खन्नाश की तरफ देखते हुए उस औरत ने ललकार कर कहा। जाहिदा की इतनी हिम्मत ना हो रही थी कि वो वाजिद की तरफ निगाह उठाकर भी देख सकती। वाजिद सारा दिन मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर आता था। वो जाहिदा अपनी जबान के कमालात से उसे एक लम्हे के लिए भी चैन न लेने देती थी। देखते ही देखते खन्नाश और उसकी बीवी निगाहों से ओझल हो गए। वाजिद उसे छोड़कर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मियाँ बीवी के दरमियान में जब इख्तलाफात हो जाएं तो फिर वो नए सहारे की तलाश करते हैं। खन्नाश की बीवी की बात उसके जहन में घूम रही थी।
اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ زاہدہ تو وہاں ہی ڈھہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ہر وقت اس کی محبت کا دم بھرنے والا اتنا خود غرض بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جس خامند کو ہر وقت برا بھلا کہتی رہتی تھی، آج بھی اس نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ واجد کو جہاں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، وہاں ہی اسے زاہدہ کی بے وفائی پر بھی دکھ ہو رہا تھا۔ اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے۔ زاہدہ کی جھکی گردن اور بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ ان پر عمل نہ کر سکا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔